موضوع الدرس فی قصۃ غزوۃ بدر سورۃ الانفال تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین فما جعله اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تعالى ولتطمئن به قلوبكم وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله أي بدون ذلك۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو فرشتے اتارے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کو تسکین حاصل ہو جائے، ورنہ اللہ تو قادر ہے کہ ان فرشتوں کے بغیر بھی تمہیں مدد کرتے فتح دلا دیں، کیونکہ اصل فتح تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ تو اسباب ہیں۔ فلہذا قالوا والنصر الا من عند اللہ، مدد اللہ کی ہوتی ہے، یہ اسباب ہوتے ہیں ظاہری۔ کما قال تعالی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَالضَّرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدْيَةً حَتَّى الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنوں پہ مارو، گردنیں اڑا دو، اور جب تم پوری طرح اس میں کامیابی حاصل کر لو تو پھر ان کو سختی کے ساتھ جو پکڑ جائیں ان کو باندھ دو۔ اب اس کے بعد اللہ نے اختیار دیا کہ چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے لو، حتیٰ تظل الحرب اوزارہا، حتیٰ کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ اللہ اگر چاہیں تو مدد فرما دیں بغیر کسی چیز کے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہوتا ہے تمہارا، تاکہ تم اللہ کے راستے میں آؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں یا شہید ہو جائیں یا غازی بن جائیں، تمہارے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دیں گے اور تمہارے احوال دنیا و آخرت میں اچھے فرما دیں گے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کو داخل کریں گے جنت میں، ایسا مقام میں جو اللہ نے تمہیں جتلا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، بتلا دیا ہے۔ وَقَالَ تَعَالَى وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ تو دن تو ایسے بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن، کبھی رات، کبھی فتح، کبھی شکست۔ اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم میں کون ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں،
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ جہاد کیوں ہے؟ تاکہ مومن نکھر جائیں، الگ ہو جائیں اور کفر کو مٹا دیا جائے۔ فَهَذِهِ حُکْمٌ شَرَعَ اللَّهُ جِہَادَ الْكُفَّارِ فَهَذِهِ حِکم، یہ حکمتیں ہیں کہ اللہ نے حکم دیا جہاد کا، کافروں کے ساتھ جہاد کرو۔ وَقَدْ كَانَ تَعَالَى إِنَّمَا يُعَاقِبُ الْأُمَمَ الصَّالِحَةَ الْمُكَذِّبَةَ لِلْأَنْبِيَاءِ بِالْقَبَائِحِ الَّتِي تَؤُمُّ تِلْكَ الْأُمَمَ الْمُكَذِّبَةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو تمہارے جہاد کے بغیر ہی کافروں کو ختم کر دیں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں پر عذاب بھیجا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی مصیبتیں پیدا کی کہ کہیں طوفان آ گیا، کہیں ہوائیں آ گئیں۔ کما اہلک قوم نوح بالطوفان، قوم نوح کو اللہ نے طوفان بھیج کے غرق کر دیا، کوئی فرشتوں کی ضرورت نہیں۔ وعادن الاولیٰ بالدبور، اور قوم عاد کو اللہ نے ہوا سے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ وثمود بالصیحہ، اور قوم سمود کو فرشتے کی ایک چیخ نے ختم کر دیا۔ وقوم لوط بالخصف والقلب وحجارة السجیل، اور قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ان کو زمینوں میں دھسا بھی دیا گیا، ان کو الٹا کر کے بھی مارا گیا، ان پر پتھروں کی بارش بھی کی گئی۔ وقوم شعیب یوم الذلۃ، اور اللہ نے قوم شعیب کو ہلاک کیا، دیکھا انہیں کہ بادل آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ بادل نہیں بلکہ ان پہ تم پر عذاب برسنے والا ہے۔ فلما بعث اللہ تعالی موسیٰ وأحرق عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم ثم انزل على موسى التوراة شرع فيها كتاب الكفار واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اب اللہ نے ان پر تورات نازل فرمائی، اور اسی تورات میں یہ جہاد کا حکم تھا کہ کافروں کے ساتھ جہاد کے، وہی حکم جو ہے پھر چلا آیا حتیٰ کہ قیامت تک انشاءاللہ جہاد باقی ہے۔ واستمر الحكم في بقية الشرائع بعد ولا ذلك كما قال تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جب پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے دلائل ہوں۔ وقتل المؤمنین للکافرین اشد اہانۃ للکافرین، اور کافروں کو مومنوں کے ہاتھوں سے قتل کیا جائے، ان کا قتل ہونا جو ہے ان کی ذلت ہے۔ وَأَشْفَالِ صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ان کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے جب جہاد ہوتا ہے، کافروں کو شکست ہوتی ہے، مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان کافروں سے جہاد کرو، تمہارے ہاتھوں اللہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تمہاری مدد کریں گے دشمنوں پر، اور اللہ مومنوں کے دل کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ وَلِهَذَا كَانَ قَتْلَ صَنَادِيدَ قُرَيْشٍ بِأَيْدِي أَعْدَائِهِمْ الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَيْهِمْ بِأَعْيُنِ ازْدِرَائِهِمْ أَنْكَى لَهُمْ وَأَشْفَى لِصُدُورِ حِزْبِ الْإِيمَانِ، کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کا مقام بدر میں مارا جانا جو تھا، یہ ان کے لیے جن کو وہ حقیر سمجھتے تھے کہ یہ کون ہے، غریب سے لوگ ہیں، محتاج ہیں، غلام ہیں ہمارے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی ذلت تھی کہ آج انہی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا شفا تھی، ان کے ایمان کے لیے یہ تسلی تھی۔ فَقُتِلَ أَبِي جَهْلٍ فِي مَعْرِكَةِ الْقِتَالِ،
وحومة الوغى أشد إهانة له من موته إلى فراشه بقارية أو صاعقة أو نحو ذلك. اللہ نے ابی جہل کو جنگ بدر میں لعنت اللہ علیہ قتل کیا. اللہ چاہتے تو اس کو گھر میں بھی عذاب دے سکتے تھے، لیکن یہاں قتل ہونا اس کے لیے زیادہ ذلت کا باعث تھا کہ جن مسلمانوں کو کمزور سمجھتا تھا آج انہیں کے ہاتھ قتل ہو کے پڑا تھا. اسی طرح انما فرماتے ہیں کما مات ابو لہب لعنہ اللہ بالعدسۃ بحیث لم یقربه احد من اقاربه وانما غسلوه بالماء قذفا من بعید ورجموه حتى دفنوه. جیسے کہ ابو لہب کو اللہ نے عذاب دیا جو حضور کا دشمن تھا. اللہ نے ایک عدسہ بیماری ہوتی ہے، اس کو وہ بیماری لگی، سارا بدن اس کا پھٹ گیا، بدبو سے بھرا ہوا تھا، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا. یعنی حتیٰ کہ اس کے اپنے اقارب جو تھے وہ بھی قریب نہیں گئے. کرائے پہ لے کے آئے لوگوں کو جنہوں نے اس کو دور سے کھڑے ہو کے پانی ڈال کے غسل دیا اور دور سے لکڑیوں سے اٹھا کے گڑے میں ڈال دیا اور اوپر پتھر مار مار کے اس کو قبر کو بھر دیا. تو اللہ یعنی ابو جہل کو بھی ایسے دے سکتے تھے، لیکن ابو جہل کے لیے بڑی ذلت کی موت تھی کہ جو 1000 کا لشکر لے کر تکبر کرتا ہوا غرور سے نکلا تھا اور آج وہاں پڑا ہوا تھا مقام بدر میں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہیں، لہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین بہما فی الدنیا والآخرہ. غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے. جیسے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے. اور اللہ غالب بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. حکیم معنی حکمت والا، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. فِيمَا شَرْعَهُ مِنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ دِمَارِهِمْ وَإِهْلَاكِهِمْ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ. اللہ نے جو جہاد کا حکم دیا اس میں حکمتیں ہیں، ورنہ تو اللہ بغیر جہاد پہ کہ کافروں کو ہلاک کرنے پہ قادر ہے، کافروں کی نسل اڑانے پہ قادر ہیں. لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ ایک ایمان والوں کا امتحان بھی ہو اور کافروں کے لیے ذلت بھی ہو. فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. ذلک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمنهم به من خوفهم. اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ میری نعمت کو یاد کرو کہ کیسے میں نے تم پر نیند ڈال دی تاکہ تمہارے دلوں سے خوف بھی نکل جائے دشمن کا. من خوفهم الذی حصل لهم من کثرت عدوهم وقلت عددهم. جو تمہارے دلوں میں خوف تھا کہ ہم تھوڑے ہیں، دشمن طاقتور بھی ہے، عدد بھی زیادہ. اللہ نے نیند ڈال، اسی نیند میں ساری وہ جو خوف تھا زائل ہو گیا. کما قال تعالی ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم
جیسے دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر اس پریشانی کے باوجود نیند ڈال کے تمہیں سکون عطا فرمایا۔ قال ابو طلحہ كنت ممن اصابه النعاس يوم احد، حضرت ابو طلحہ فرماتی ہے میں بھی ان لوگوں میں ہوں کہ احد والے دن بھی اللہ نے ہم پر نیند بھیجی تھی، میرے اوپر بھی نیند کا غلبہ ہوا تھا کہ میرے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی۔ ملکت سقط السیف من یدی مرارا یسقط، اور میری تلوار گرتی میں اٹھاتا پھر نیند آ جاتی پھر گر جاتی۔ وَلَقَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهِمْ يُعِيدُونَ وَهُمْ تَحْتَ الْحَجَّةِ، کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، میں نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے اطمینان دے دیا، حالانکہ وہ تو بہت بڑی شدت کی لڑائی کے نیچے تھے اور احد میں تو بہت بڑی شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا زهير قال حدثنا ابن مهدي شعبة النبي اسحاق عن حارثة بن مزرب عن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، حضرت علی فرماتی ہیں کہ بدر والے موقع پر ہم میں کوئی بھی گھوڑے والا سوار نہیں تھا واسبہ مقداد کی، یعنی ایک گھوڑا تھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ، کہتا ہے کہ ہم حیران ہو گئے، جدھر بھی نظر ڈالو سب سو رہے ہیں، سب کو نیند آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں اِلَّا رسول اللہ، حضور پر نیند نے غلبہ نہیں کیا۔ یصلی تحت الشجرۃ ویبکی حتی اصبح، حضور ساری رات دعائیں مانگتے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئے۔ اچھا وجہ یہ ہے کہ حضور پہ نیند کیوں نہیں آئی؟ وجہ ہے کہ حضور کے دل میں وہ خوف نہیں تھا جو صحابہ کے دل میں تھا کہ ہم تھوڑے ہیں اور وہ زیادہ ہے اور کیا ہوگا۔ حضور کے دل میں یہ بات، حضور کو تو بس اپنے امت کا اور صحابہ کا فکر تھا، اس لیے وہ روتے رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ وقال سفیان الثوری عن عاصم بن ابی رزین عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال النعاس فی القتال امنۃ من اللہ وفی الصلاۃ من الشیطان، اگر جہاد کے موقع پہ نیند آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے امان ہے، اور نماز میں آدمی جھونکے کھاتا رہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جہاد اور نماز میں فرق ہے، وہاں خوف ہوتا ہے اس کا ازالہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر نماز میں آدمی نیند آتی رہے اور جھونکے لگتے رہے پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال قتادہ النعاس فی الراس والنوم فی القلب، وہ فرماتے تھے کہ یہ نعاس جو ہے نا یہ اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اور نیند کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ قلت اما النعاس فقد اصابهم يوم احد وذلك مشهور جدا، کہتے ہیں کہ وہ نعاس جو تھی وہ احد والے میدان میں بھی مشہور روایت سے ثابت ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے دماغوں کو مطمئن کرنے کے لیے، غم بھلانے کے لیے وہ نیند مسلط فرمائی۔ وَأَمَّا الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ إِنَّمَا هِيَ فِي سِيَاقِ قِصَّةِ بدر، کہتے ہیں کہ البتہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق بدر سے ہے۔ وَهِيَ دَالَةٌ عَلَىٰ وُقُوعِ ذَلِكَ أَيْضًا وَكَانَ ذَلِكَ قَائِمًا لِلْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ شِدَّةِ الْيَأْسِ، تاکہ جب آدمی بالکل مسلمان نا امید ہو گئے تو اللہ نے نیند ڈال کے اطمینان تکون قلوبہم آمنۃ مطمئنۃ بنصر اللہ، تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ وہذا من فضل اللہ ورحمتہ بہم ونعمتہ علیہم، وکما قال تبارک و تعالی فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر مشقت کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی مت گھبراؤ، اس کے بعد آسانی بھی آنے والی۔ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي الْعَرِيشِ مَعَ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُمَا يَدْعُوَانِ، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم ثم استيقظ متبسما فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل صناياه النقع، ثم خرج من باب الرئيس وهو يدعو قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر،
حضور عریش میں تھے، عریش چھپر بنایا گیا تھا حضور کے لیے، حضرت صدیق بھی ساتھ تھے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضور تھوڑا سو گئے، اس کے بعد جب نیند سے جاگے تو فرمایا کہ ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، دیکھو جبریل آ کے کھڑا ہے امداد کے لیے، اللہ نے بھیج دیا ہے۔ اور حضور جب نکلے تو یہ آیت پڑھے سیحزم الجمع، یہ لشکر کافروں کا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ دے کے بھاگیں گے۔ وقول ينزل عليكم من السماء ماء قال علي بن ابي طلحة الباس قال نذر النبي حين صار الى بدر فالمشركون بينهم وبين الماء رملة دعسة واصاب المسلمين ضعف شديد۔ جب حضور بدر میں پہنچے، اللہ کی شان ہے کہ مسلمانوں کو وہ جانب ملی جس میں ریتیلا تھا اور پاؤں دھنس جاتے تھے اور بڑی تکلیف تھی اور مسلمان بڑی کمزوری۔ وَأَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي قُلُوبِهِمُ الْغَيْظَ وَوَسْوَسَ بَيْنَهُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ تَرَى فِيكُمْ رَسُولُهُ وَقَدْ غَلَبَكُمُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمَاءِ، اور شیطان بھی ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم کہتے ہو اللہ کا نبی ہمارے ساتھ ہے، تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں پانی بھی نہیں ملتا اور پانی پر بھی تمہارے دشمن جو ہیں وہ قابض ہو گئے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تُصَلُّونَ، اب تم کیسے نمازیں پڑھو گے؟ اگر جنابت ہوگی جنابت کے ساتھ پڑھو گے، پانی تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا، فَأَمْطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا شَدِيدًا، اللہ نے بڑی زبردست بارش بھیج دی، مسلمانوں نے پانی بھی پیا، برتن بھی بھرے، غسل بھی فرمایا، اور جو دل کے اندر وساوس تھے شیطانی وہ بھی نکل گئے، وہ ریت بھی جم گئی۔ حین اصاب البشر الناس علیہ والدواب فصاروا الی القوم، اب قوم کی طرف چل پڑے۔ وامد اللہ نبیهم بألف من الملائکۃ وجبریل فی 500 مجنبۃ ومیکائیل فی 500، جبریل میمنہ پہ تھے 500 کے لشکر لے کر، اور میکائیل بھی 500 فرشتوں کا لشکر لے کر میسرہ پہ تھے۔ اللہ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی ہر لحاظ سے، اسباب ظاہری سے بھی، اور نزول ملائکہ سے بھی، اور نزول الماء من السماء، آسمان سے بارش سے بھی، اور نیند ڈال کے ان کے ہم اور غم اور فکر کو بھی مٹا دیا۔ واللہ اعلم۔